وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے، اشمأزت نفرت کرنے لگتے ہیں یا تنگ ہونے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ کافر ہیں، جب اکیلے اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ان کے دل میں نفرت اٹھتی ہے، ان کے دل میں انکباز ہوتا ہے. یہ کافر کی نشانی ہے، یہ مشرک کی نشانی ہے کہ مشرک سے اکیلے اللہ کے اکیلے کی عظمت برداشت نہیں ہوتی. حالانکہ مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے، مشرک کے سامنے بھی اللہ کی عظمت ہوتی ہے. کچھ تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، دہریے، لیکن جو لوگ دہریے نہیں ہیں لیکن مشرک ہیں، مشرک لوگ تو اللہ کی عظمت کے قائل ہیں. اللہ کو خالق مالک رازق، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا، انسانوں کی تخلیق کرنے والا، روزی دینے والا، تدبیر کرنے والا، مشرک بھی مانتے ہیں. مشرکوں سے بھی پیچھے ہم نے پڑھا اسی صورت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. مشرک اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عظمت کے بھی قائل ہیں. اوروں کی عظمت کے قائل ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن خرابی ہے کہ جب ان کو اللہ کا شریک بنا دیا جائے. کوئی بندہ کہ جی اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم ہیں، اور کوئی شخص انسانوں میں سے بھی کچھ کی عظمت کا، کچھ کی بڑائی کا قائل ہو کہ وہ انسان ہیں لیکن انسانوں میں فضیلت والے ہیں، یہ اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے انسانوں میں درجات رکھے ہیں، برے لوگوں کے بھی درجات ہیں، نیک لوگوں کے بھی درجات ہیں. انسان مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے، پھر انسانوں میں سے انبیاء افضل ہیں، انبیاء اور رسول، اور پھر رسولوں میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. اور امام الانبیاء والمرسلین، امام المتقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب سے افضل ہیں. تو کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کی فضیلت اور اللہ کی بڑائی کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں میں انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا قائل ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خرابی تب ہوتی ہے جب وہ اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ مخلوق میں سے بھی جو اللہ کی مخلوق ہیں، جو اللہ کے سامنے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے ہم محتاج ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، وہ اللہ کے برابر اگر ان کو کرنا شروع کر دے تو پھر وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. تو مشرک اللہ کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی اللہ کی طرح کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، اوروں میں بھی خدائی صفات اور اس قسم کی چیزیں مانتا ہے. تو اب جب وہ اللہ کے ساتھ اوروں میں بھی غلو کر کے ایسے صفات مانتا ہے، چاہے وہ اللہ کو بڑا مانے اور ان کو جو ہے ان کو بھی خدائی صفات دیتے ہیں. اور کئی دفعہ مشرک لوگ کہتے ہیں جی کچھ اختیارات خدائی ان کے پاس بھی ہیں، اور کئی دفعہ مشرک لوگ خود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ پھر بھی بڑے ہیں، وہ اللہ کو پھر بھی بڑا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں. مشرکین مکہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل مانتے تھے، تو وہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے. تلبیہ تو سراسر توحید ہے، لیکن انہوں نے اس توحید کے اندر اپنی میناکاری، اپنی اندر گڑبڑ کی ہوئی تھی. جس طرح بہت سے لوگوں نے کلمے کے اندر اضافے کیے ہوئے ہیں،
بہت سے لوگوں نے اذانوں کے اندر اضافے کیے ہوئے ہیں، علی ولی وصی اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا، تو انہوں نے بھی تلبیہ کے اندر اضافہ کیا ہوا تھا۔ وہ کیا تلبیہ پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں ایسا شریک ہے آپ کا تو اس پر اختیار ہے لیکن اس کا آپ پر اختیار نہیں ہے۔ یہ مشرکین تلبیہ پڑھتے تھے، اور جب مشرکین کی تلبیہ پڑھتے تھے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تلبیہ سنتے تو جب وہ لا شریک کا الگ تک پہنچتے ہیں نا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس کرو اس سے آگے نہ بولو، لیکن انہوں نے آگے اپنی گڑبڑ کرنی ہوتی تھی، وہ اپنے آگے گڑبڑ کرتے تھے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں کچھ شریک ہیں، اللہ کا ان پر اختیار ہے، ان کا اللہ پر اختیار نہیں ہے۔ گویا کہ پتہ لگا یہ بھی شرک ہے۔ مشرک جو ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو معبود مانتے تھے، اللہ کے ساتھ خدائی صفات انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھی دے رکھی تھیں، لیکن وہ ان کو اللہ سے چھوٹا ہی مانتے تھے، لیکن ان میں خدائی اختیارات مانتے تھے، ان کو اللہ سے کمتر مانتے تھے، اللہ کو برتر مانتے تھے۔ لیکن جب ایک بندہ اللہ کے ساتھ اوروں کو خدائی اختیارات دے دیتا ہے، اوروں کو خالق یا خالق نہ بھی مانے، نفع نقصان، حاجت روا، مشکل کشا اور اللہ کی کچھ صفات دے دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ، وہ چاہے منہ سے دعویٰ کرتا رہے اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کو بڑا بھی مانے منہ سے، اس انسان سے اللہ کی اکیلے عظمت برداشت نہیں پھر ہوتی کہ اللہ کی طرف سے ایسے گمراہی انسان پر پڑتی ہے، ایسے انسان پر جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے۔ اگر اکیلے اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہو نا، اس کے دل میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا، ایک اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پیروں فقیروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ائمہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے اولیاء اللہ بھی تو جو ہیں بڑی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی تو یہ کرتے ہیں، ان کے بھی تو بڑی بڑی کرامات، اور لوگوں نے الٹی سیدھی اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہیں چیزیں، یہ بھی تو گنج شکر ہیں، گنج بخش ہیں، غریب نواز ہیں، یہ بھی تو اولاد دیتے ہیں، یہ بھی تو یہ کرتے ہیں، یہ بھی تو وہ کرتے ہیں۔ اکیلے اللہ کی بات ہو، اللہ کی عظمت ہو، اور باقی لوگوں کی اللہ کے سامنے جو ہے وہ عاجز ہونے کی بات ہو، تو ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ بھی اللہ کو بڑا مانتے ہیں اپنے کہنے کے مطابق۔ اللہ نے یہاں اس حقیقت کا ذکر کیا، جب اللہ کے اکیلے ہونے کا ذکر کرتے، جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اکیلے اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے، جب اکیلے اللہ کی عظمت ہوتی ہے، توحید کا درس ہوتا ہے، ان سے توحید برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس توحید کے ساتھ اللہ کی ساری باتیں ہوئی ہیں، یہاں کوئی ہمارے اولیاء، ان کو بعض دفعہ اولیاء اللہ کے نام دیتے ہیں، مشرکین مکہ تو اپنے معبود ان کو کہتے تھے، ہمارے یہاں ان کی بات نہیں ہوئی، بلکہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے، سورہ یاسین میں ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ صاد میں، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کتنی عجیب بات ہے کہ اس نے تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا لی ہے، وہ اعتراض کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بس ایک ہی معبود ہے اور کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور ہم کسی کی بات نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لات منات عزا ہیں، یہ اتنے کرنے والے ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو اس موقع پر ابو سفیان جو کافروں کی طرف سے ان کے امیر تھے، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے، تو کہنے لگے اعلو حبل، آج تو حبل کا نام بلند ہوا ہے، حالانکہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، حبل کا نام لیا، حبل، لات منات عزا اور اپنے معبودوں کا نام لیا، آج تو حبل کا نام بلند ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور حضرت عمر کی آواز بلند تھی، حضرت عمر سے کہا کہ اونچی آواز سے کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، اور اللہ سب سے جلال والا ہے۔ حبل کی کیا بات ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن حبل تو بلند نہیں ہوا، بلند تو اللہ کا نام ہی ہے۔ وہ کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، ابو سفیان کہنے لگا، ابو سفیان کہنے لگا کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے پاس عزا بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اعلان کرو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا اللہ مولا نہیں ہے، تم عزا کی بات کرتے رہو۔ تو شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اللہ ایسا جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، گمراہی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پھر ان کے دل کو
زیادہ دور کر دیتے ہیں. وہ اب ویسے اللہ کی عظمت مانتے ہوتے ہیں لیکن وہ اکیلے اللہ کی بات کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتے. جب بھی بات ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اوروں کی بات ضرور کرتے ہیں ملا کر. یہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کا یہ وتیرہ ہے. لیکن ان کے بالمقابل جو حقیقی ایمان والے ہیں، اور حقیقی ایمان توحید کے بغیر ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ توحید بنیادی ترین شے ہے. جو حقیقی ایمان والے ہیں اور جو توحید والے ہیں ان کی تو ساری توجہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ تو اللہ کے گن گاتے ہیں. وہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی خدائی میں وہ کسی کی بات نہیں کرتے وہاں. ہاں جب بات ہو اولیاء اللہ کی شان کی، نبیوں کی شان کی، وہ بیان کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ کے بندے بنا کر ان کی عظمت بیان کرتے ہیں. ان کو وہ ان کو اللہ کے خدائی اختیارات نہیں دیتے، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ ہی بنا دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر کو، اور اس طرح کر کے دیگر پرانی قوموں نے بھی جو ہے کسی کو اللہ کی بیٹی، کسی کو اللہ کا بیٹا، کسی کو کوئی اور اللہ کے اختیارات دیے. موحد یہ نہیں کرتا. اللہ نے یہاں اس حقیقت کو واضح کیا. اللہ فرماتے ہیں جب اکیلے اللہ کی بات ہوتی ہے تو نفرت کرتے ہیں. اشمئزت کا مطلب نفرت کرنا، تنگ ہونا، دل کوئی معنی کر لیجئے. دل تنگ ہوتے ہیں، انقباض محسوس کرتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں. جو ایسے لوگ ہیں ان کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، لیکن جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو خدائی صفات دی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کی شان میں غلو بیان کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. ہاں جی اب ہمارے مطلب کی بات ہوئی، اب جو ہے نا وہ ہمارے معبودوں کی بات ہوئی ہے. لیکن یہ کس کی بات ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کافر ہیں، مشرک ہیں. جو مومن ہے، جو موحد ہے، وہ یہ نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ توحید میں جب اللہ کی عظمت کی بات ہوتی ہے پھر وہ اللہ کی عظمت کے گن گاتا ہے. وہاں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے کبریائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اور کبریائی اللہ کا اظہار ہے اور بڑائی اللہ کی چادر ہے. اور جو بندہ بھی اس میں خود اللہ کے ساتھ شراکت اختیار کرنا چاہے، بڑائی میں، کبریائی میں، عظمت میں، یا کسی اور کو شریک کرنا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ نے ایک اور آیت کریمہ میں اس موضوع کو بیان کیا ہے، یہی بات کہ مشرکین کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں، اور مومن کیا کرتا ہے، موحد اس کا کیا کردار ہوتا ہے. ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں، جنتی اور جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جی سورہ غافر، جس کا نام سورہ مومن بھی ہے، تو اس صورت میں آیت نمبر 10، 11، 12 یہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کر رہے ہیں. سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 10 میں ہے ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو پکارا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب وہ جہنم میں ہوں گے، والعیاذ باللہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اس وقت اللہ ان کو پکاریں گے، اللہ آواز لگائیں گے، کیا کہیں گے؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے زیادہ بڑی. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے. جب تمہیں دنیا کے اندر واعظ کیا جاتا تھا، تمہیں دنیا کے اندر ایمان کی، توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، غصہ کرتے تھے. لیکن تمہارے غصے کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے کفر شرک کرنے پر جو اللہ غصے ہوتے تھے، اللہ کا غصے ہونا وہ اس کی اصل اہمیت ہے. تمہارے غصے ہونے کی کیا اہمیت ہے؟ مشرک کو جب دعوت دی جائے توحید کی، کافر کو ایمان کی، وہ غصہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم غصہ کرتے تھے لیکن تمہارے غصے کی کیا پرواہ ہے؟ جب تم کفر کرتے تھے اور تم جب شرک کرتے تھے تو جو اللہ غصے ہوتے تھے، اللہ کا غصہ تمہارے غصے سے بڑا ہے، اور اسی وجہ سے تم جہنم میں ہو. وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ یہ ان کو آواز لگائی جائے گی. وہ آگے سے کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 دفعہ مارا، واحییتنا اثنتین، اور آپ نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا. انسان کی 2 موتیں ہیں اور 2 زندگی ہیں. پہلی موت کون سی ہے؟ وہ جو ہم
ہماری جو اب زندگی ہے، اس زندگی سے پہلے جو ہماری کیفیت تھی عدم کی، اس کو موت کہتے ہیں، اس کو پہلی موت کہتے ہیں۔ ہماری اس زندگی سے جو پہلی کیفیت تھی اس کو پہلی موت کہتے ہیں، اور یہ جو ہماری زندگی ہے دنیا کے اندر، یہ پہلی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی زندگی۔ اور اب جو موت آئے گی، ہر انسان کا موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ کون سی موت ہوگی؟ دوسری موت ہوگی۔ اور جو قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ ہمیں زندہ کریں گے، تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، وہ دوسری زندگی ہوگی۔ اور پھر پھر موت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، دمبے کی صورت میں موت کو پھر جو ہے نا وہ ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کسی کو موت نہیں آئے گی اس کے بعد۔ دو موتیں اور دو زندگیاں۔ تو کافر کہیں گے اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی غلط ہیں، ہم ہی غلط تھے، فہل الی خروج من سبیل، کیا نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ ہماری غلطی تھی، ہم مانتے ہیں، اے اللہ اب اس عذاب میں جس میں ہم گرفتار ہیں، اور جو اتنا شدید عذاب ہے آگ کا، تو اس عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ ہے تو بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اس کا جواب نہیں دیں گے ان کی اس بات کا، کیونکہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو کسی کی دعا اللہ نے نہیں سننی۔ اب تو آزمائش ختم ہو گئی، اب تو سزا ہی سزا ہے، جزا ہی جزا ہے۔ اللہ جواب میں کہیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ ہے وجہ استشہاد۔ اللہ فرمائیں گے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے، تو تم کفر کرتے تھے۔ جب اکیلے اللہ کو پکارنے کی بات ہوتی تھی، جب اکیلے اللہ کی عبادت اور اللہ سے دعا کی بات ہوتی تھی، یہ اس لیے ہے تمہارا جہنم میں جانا۔ وہ کہیں گے اے اللہ جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ اللہ اس کا جواب نہیں دیں گے، اللہ نے تو نکالنا نہیں ہے جہنم سے۔ اللہ فرمائیں گے تم جہنم میں کیوں گئے ہو؟ اللہ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم جہنم میں اس لیے ہو کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا دنیا کے اندر، تم کفر کرتے تھے، تم تب ناراض ہوتے تھے کہ ایک اللہ کی بات کیوں ہو رہی ہے، یہ ہمارے معبودوں کی بات کیوں نہیں ہو رہی اکیلے اللہ کے ساتھ۔ تم کفر کرتے تھے، تم تعجب کرتے تھے، تم غصہ کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ تم ایمان لے آتے تھے، تم کہتے تھے ہاں اب صحیح بات ہو رہی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ معبودوں کی بھی عظمت بیان ہوتی، ان کو بھی خدائی اختیارات دیے جاتے، تو تم خوش ہوتے تھے، تب تم ایمان لاتے تھے، تب تمہیں کوئی غصہ نہیں آتا تھا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو فیصلہ اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کافروں کے جہنم میں جانے کا سبب بیان کیا، اور وہ سبب بھی یہ ہے کہ کافر لوگ اکیلے اللہ کا نام سننا برداشت نہیں کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ اور معبودوں کی شرک کی بات ہوتی تو پھر خوش ہو جاتے تھے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو اور واضح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کا معاملہ کیا ہے کہ کافر لوگ اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں، مشرک، اور وہ ان معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ معبودوں سے کون سی محبت کرتے ہیں؟ اللہ جیسی محبت۔ اللہ کی محبت تو سب سے شدید ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہمیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے ایک انسان کو۔ جو اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرے، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ ہاں، اور پھر جن سے اللہ نے تعلق رکھنے کا، اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کا، اور جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبت رکھو، ان جیسا بنو، پھر ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ لیکن وہ سب محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک اللہ کا مخالف ہوگا، اللہ کے خلاف بات کرے گا، پھر اس سے محبت کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تب تک محبت ہوگی جب تک وہ اللہ کی بات کرے گا، تو تب تک ساری محبتیں دنیا کی اللہ کی محبت کے تابع ہوگی۔ دیکھیں دنیا کی محبتوں میں ہمارے بزرگوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہماری محبتیں ہوتی ہیں ہمارے علماء سے، لیکن اگر بزرگ علماء قرآن و سنت کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں، اب وہ ان سے محبت اور عزت و احترام نہیں رہ جائے گا ان کا، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف بات کریں گے۔
ہماری محبتیں ہمارے خاندان کے بزرگوں سے، ہمارے باپ دادا سے ہوتی ہیں، لیکن جب باپ دادا مشرک ہوں اب پھر ان کی اطاعت اور ان کی وہ عظمت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. اب ان کے ساتھ حسن سلوک کر لے انسان دنیا کی حد تک، لیکن اب ان کی اطاعت نہیں ہوگی. اگر ماں باپ حکم دیں شرک کا، قرآن کہتا ہے ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو، ہاں ان سے اچھا سلوک کرو. ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے، لیکن جب دو بھائی، ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو، اب مسلمان بھائی اپنے کافر بھائی سے محبت نہیں رکھ سکتا. جو اس کے باوجود بھی کافر بھائی سے محبت رکھے گا تو اللہ نے قرآن میں پھر ذکر کیا ہے کہ تم ان لوگوں سے جو اللہ کو دشمن بناتے ہیں تم ان سے کیسے دوستی کر سکتے ہو، تم ان سے کیسے محبت کر سکتے ہو. اللہ نے قرآن کریم میں مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنگ میں تمہارے خلاف آ جائیں تو تم نے ان کے خلاف ہونا ہے. موحد اور مومن کا سب سے زیادہ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور جب مومن اور موحد اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی صفات کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب اور لوگوں کی بات ہوتی ہے، مخلوق کی بات ہوتی ہے، وہ مخلوق کی عظمت اور وہ چیزیں بیان کرتا ہے. مخلوق کو کبھی، چاہے ان میں سے کوئی ولی کوئی نبی کیوں نہ ہو، اللہ کے ساتھ کبھی نہیں ملاتا. اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بات ہمیشہ اکیلے کرتا ہے. اور سب سے زیادہ محبت بھی اگر مومن کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے. بلکہ اگر مومن کے رشتہ دار اپنے اگر وہ دوسرے دین پر ہوں، مومن کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز سے محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہے. اگر اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ مومن نہیں ہیں مومن کے، تو وہ پھر ان سے محبت، ان سے تعلق نہیں رکھتا. یہ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 23، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں. اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، کافر ہوں، ان سے پھر دوستی نہ کرو، چاہے تمہارے باپ بھائی کیوں نہ ہوں. اور جو ان سے دوستی کرے گا کافر ہونے کے باوجود، یہ لوگ ظالم ہیں. اور اگلی آیت تم ذرا سنیے، اس میں زیادہ زور ہے. اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جنہیں تم کماتے ہو، تمہاری تجارت، کاروبار جن کی مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے گھر، تم نے گھر بنائے ہوتے ہیں بڑے شوق سے جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی اللہ کے حکم سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو پھر انتظار کرو. کس کا انتظار کرو؟ اللہ کے عذاب کا. حتیٰ یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسق لوگ ہیں، ایسے فاسق لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے. سب سے زیادہ محبت اگر ہوتی ہے تو اللہ سے ہوتی ہے، ایک مومن کی اور ایک موحد کی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جس میں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہوتی ہے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں وہ ہیں جو جس میں ہوں تو وہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول، ان دونوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ محبوب اسے کون ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول. اور اللہ کے رسول میں بھی اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، پھر رسول سے ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول اس سے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھے، وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے. چاہے جتنی مرضی مشکلات کا شکار ہو، جتنی مرضی آزمائشوں کا شکار ہو، وہ اس کو مٹھاس ملتی ہے ایمان کی. دوسرا وہ شخص، اس کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے جو اگر کسی آدمی سے محبت کرے تو وہ اس سے اللہ کے لیے محبت کرے. یعنی اس کی دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے اللہ کی محبت کے تابع، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ نے حکم دیا نیک لوگوں سے محبت کرو، لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرو، تو وہ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اس کی کسی سے محبت، کسی سے تعلق اس کا ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ہمارا آپس میں ایک تعلق ہے، ہماری آپس میں محبت ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے، کوئی ہمارا دنیا کا مفاد نہیں ہے آپس میں. اور یہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قیمت ہے. انشاءاللہ اصل تعلق ہوتا ہے اللہ کے لیے. اگر دنیاوی مفادات کی وجہ سے تعلق ہو، اس کی اہمیت نہیں ہوتی.
اس کے پیچھے مال دولت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اصل تعلق وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو. اور تیسری چیز، ایک بندہ جو ہے وہ اسلام کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں تو وہ شخص ایمان کی مٹھاس پاتا ہے. آپ ایک حدیث کا پوچھ رہے ہیں، وہ اصل میں حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ایمان اور توحید والے کے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، باقی ہر ایک کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہے. اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول سے ہمیں اتنی محبت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کا ہر حکم، آپ کی ہر ادا ہمیں اتنی محبوب ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر چیز قربان کرنی پڑے، جان قربان کرنی پڑے، باپ بچے ہر اپنا مال و دولت قربان کرنا پڑے، ہمیں اس پر تیار ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام لوگوں سے، اس کے باپ سے، اس کے بچوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. اور حضرت عمر کی میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایک دفعہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو حضرت عمر کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. بڑا ایک ایسا موقع تھا کہ بڑی سعادت ملی حضرت عمر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور جا رہے ہیں تو حضرت عمر محبت کے اندر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے. مجھے آپ دنیا جہاں سے زیادہ محبوب ہیں، بس میری جان مجھے زیادہ محبوب ہے، باقی ہر چیز سے زیادہ آپ کو ترجیح دیتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے کہ اے عمر، اس طرح تو ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان تو تب ہے جب تمہیں میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں، جب تمہارے نزدیک میری اہمیت، میرے حکم کی اہمیت وہ تمہاری جان سے بھی زیادہ ہو، تم اپنے جان کی پرواہ بھی نہ کرو، تو تب ایمان مکمل ہوگا. حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے. اور جو موحد ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ محبت اگر کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے اختیارات کی، خدائی اختیارات کی بات ہوتی ہے، وہاں اس میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتے. وہ بات کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ کی بات کرتے ہیں. لیکن مشرک کو وہاں تکلیف ہوتی ہے، کافر کو وہاں تکلیف ہوتی ہے. اور یہ آپ غور کر لیں، جہاں توحید کی بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے، جی آپ صرف توحید 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 کی رٹ لگائی ہوتی ہے. بھئی کیا جو ہے وہ توحید کا اللہ نے حکم نہیں دیا جگہ جگہ؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ توحید سب سے بڑا عمل ہے. اور سب سے برا عمل کیا ہے؟ شرک. تو کچھ لوگ ایسے ہیں توحید کی بات کی جائے تو وہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے ان کو کوئی بات سنائی جا رہی ہے. حالانکہ ایک مومن کے لیے، ایک موحد کے لیے توحید سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ آیت جو ہے اس بارے میں بڑی واضح ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا. ایک بندہ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت، اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، اس کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، نماز نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ تھی کہ آپ کا جو لباس ہے یہ ٹخنے سے اوپر ہوتا تھا، اور اس میں آپ کسی کو دیکھتے اس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، آپ حکم دیتے اوپر کرو. آپ نے حضرت حذیفہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا اوپر کرو. حضرت ابن عمر کو دیکھا، آپ نے فرمایا اوپر کرو. انہوں نے اوپر کیا، فرمایا اور اوپر کرو. نصف پنڈلی تک آپ جب وہ لے کے گئے آپ نے فرمایا ہاں یہ ہے جگہ، یہ ہے آپ کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی. میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. نہیں دیکھیے اتنا ایمان نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں وہ تو پورے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا تو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. ایک بندہ کہے جی نہیں میں صحابہ کی طرح تو نہیں بن سکتا. بھئی صحابہ کرام نے تو ایمان کی اعلیٰ ترین مثالیں پیش کی ہیں، ہم ادنا مثالیں تو پیش کریں. ہم تو کوئی بات جی. اور آپ یہ بھی سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا
صحابہ کرام نے عرض کی کہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، آپ کا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، لیکن صحابہ کرام کہنے لگے الا من ابا کا کیا مطلب ہے؟ مگر جو انکار کرے، کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ومن یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ ہر بندے کی خواہش ہے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، بات خواہش کی نہیں ہے، بات عمل کی ہے۔ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا پتہ لگتا ہے اطاعت سے، آپ کی اتباع سے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جو در حقیقت اللہ سے محبت ہے۔ اور جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا عقیدہ نبی کے عقیدے کی طرح نہیں ہے، اس کا اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح نہیں ہے، اس کی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی طرح، اس کا حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کی طرح نہیں ہے، اس کے عقائد اور اس کے دیگر معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اہمیت نہیں دیتا، تو باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں میں آج باتیں ہی رہ گئی ہیں، منافق بھی بڑی باتیں کرتے تھے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالی ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد کو ختم کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کی جو محبت ہے وہ نصیب کرے، اور اللہ کی محبت کے بعد جس کی محبت جو ہے، جس سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہم نیک لوگوں سے محبت کریں، اللہ کے انبیاء سے محبت کریں، اللہ کے اولیاء سے محبت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، لیکن محبت اپنے تقاضے کے ساتھ، صرف دعوے نہیں۔ محبت کا جو تقاضا ہے کہ انسان اطاعت کرے اور انسان جو ہے وہ بات مانے، تو اس کے ساتھ تو سب سے زیادہ مومن کو، موحد کو اللہ سے محبت ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر بزرگوں سے اور بڑوں سے، لیکن وہ ساری محبت مشروط ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے تابع ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا شوقا